السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، مال و متاع کا سامان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہوگی، زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، بہت سی نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لوگوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. ابھی کچھ لوگ باقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں گرا دیں گے. یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کچھ کام چھوڑنے بھی ہیں، ان میں سے صرف ایک کام اگر ہم چھوڑیں تو ہم زندگی میں ہر اچھا کام کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، بخاری کے حدیث میں آتا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی روزے میں ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، ہم پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی زبان کو قابو کرنا ہے. متفقن روایت میں آتا ہے، جو کہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، حفاظت کی ضمانت دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، ان کو بچا لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے. ایسا مسلم ہوتے وقت ہمارے کانوں میں کہیں نہ کہیں تبلیغ کی کوئی بات، دین کی کوئی بات، اللہ کی بات کوئی پڑتی رہتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کس چیز پہ عمل کرنا ہے، کس چیز پہ عمل نہیں کرنا. ہم اس کنفیوژن میں ہی رہتے ہیں. اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر ہم ایک چیز پہ دو چیزوں پر کنٹرول کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ زبان. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے تو انہی کے لیے جنت ہے. ایمان انسان کا تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک انسان کا دل ٹھیک نہ ہو، اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. زبان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دروازہ ہے جس سے انسان کی شخصیت پتہ چلتی ہے. زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہے. ایک ایسا دروازہ ہے جو جب کھلتا ہے تو تب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا سمجھدار ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے. تو زبان کو کنٹرول کرنا ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے جس کے ذریعے اگر انسان چاہے تو آخرت کے لیے بہت نیکیاں جمع کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسی کے ذریعے اپنی آخرت کو برباد کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اسے قابو میں رکھ. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے ہم کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا اس کے متعلق بھی کچھ پوچھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو دوزخ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے وہ اسی کی کاٹی ہوئی تو کھیتی ہوگی. استغفر اللہ. یعنی کہ جو دوزخ میں لوگ جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے، متفقن روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بلا سوچے سمجھے بعض اوقات منہ سے ایک ایسی بات نکالتا ہے کہ وہ بات اسے مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی ہے. استغفر اللہ. یعنی اس انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات وہ کیسی بات نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے.
ترمذی کی حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب صبح کرتا ہے، آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سکون میں رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے ناخن تانبے جیسے تھے، اور وہ اس ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا خون نچوڑتے، جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے، ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات سوچتے ہیں کہ یہ ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ایک بات کی اتنی سخت پکڑ کیوں ہے، اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ جب بھی انسان کو کوئی چوٹ آتی ہے، چاہے جسمانی لحاظ سے ہو، کوئی بھی چوٹ ہو، ہر چوٹ انسان بھول جاتا ہے۔ ایک محاورے میں آتا ہے نا کہ تلوار کا زخم انسان پھر بھول جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ خود یاد رکھیں کہ اگر آپ بڑی عمر تک آ گئے ہیں، بچپن سے لے کے آپ بڑھاپے تک آ گئے ہیں، اگر آپ ان سے کچھ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ فلاں جب میں بچی تھی تو فلاں عورت نے مجھے یہ بات کہی تھی، جب میں بڑی تھی تو فلاں عورت نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس کی بات میرے دل میں ہے، اس کی بات میرے دل میں اٹکی ہوئی ہے۔ تو واقعی میں کہ جب انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو کسی کی زندگی یا تو برباد کر دیتا ہے تو یا تو صحیح کر دیتا ہے۔ ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ والے ہمسایہ جو تھا وہ روزانہ اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا کہ کیا بات ہے کہ تم اکیلے رہتے ہو، بچے تمہارے پاس نہیں ہیں؟ وہ کہتا کہ میرا بچہ نوکری کرتا ہے، اس کے آگے سے بچے ہیں، بیوی ہے، وہ ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، میرے پاس بہت کم ہی آتا ہے۔ اس شخص نے آگے سے کہا کہ تم نے اسے اتنا پالا، اتنا پوسا، اسے اتنی اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کروائی، اس کے ساتھ اتنے احسان کیے، لیکن اس کے پاس تمہارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بس اس کی یہ ایک بات کرنی تھی کہ باپ اور بیٹے میں نفرت پیدا ہوگی اور پھر کبھی ان کے درمیان نفرت نہیں گئی۔ ہم منہ سے جو بھی بات نکالتے ہیں وہ دوسرے کی زندگی برباد بھی کر سکتی ہے اور صحیح بھی کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں اتنا ہم زبان سے بولتے ہیں، اتنا اگر ہم ہاتھوں سے بولتے، اگر آپ دیکھیں ہم ہاتھوں سے کام کرتے ہیں سارا دن، ہاتھ تھک جاتے ہیں، جسم سے کرتے ہیں جسم بھی تھک جاتا ہے، کسی اور اعضاء سے کریں کان تھک جاتے ہیں، سن کے پاؤں تھک جاتے ہیں، لیکن زبان بول بول کے کبھی نہیں تھکتی ہے۔ تو جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہی بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، جو زیادہ بولے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا صحیح بول رہا ہے، کیا غلط بول رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ تم اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتے ہو اسی کے پاس ایک حاضر باش فرشتہ ہوتا ہے جو فوراً اس بات کو لکھ لیتا ہے، اور قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا مالی ھذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، یعنی نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر ایک بات کو اس نے شمار کر کے رکھا ہے۔ ہم نے کی ہے، ہم نے بولا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے جو بول رہے ہیں، ہر ایک چیز کو اس نے لکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان جو عمل کرتا ہے وہ قیامت کے دن پائے گا، جو عمل کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا، اس کا حساب ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،